أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا آواز رکھیں. الحمد للہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے جس عنوان پر ہم گفتگو کا آغاز کیے ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا عظیم واقعہ قرآنی ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے مبارک کلام میں بیان فرمایا۔ ایک دو باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر سمجھنے والی ہیں، آج کی نشست میں جن کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کون تھے؟ آپ کے متعلق علماء کی بڑی ابحاث ہیں کتب تفسیر کے اندر اور دیگر مقامات پر، اور علماء کرام کا اس میں رائے مختلف ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں؟ اس میں اہل علم کی، مفسرین کی، محدثین کی بہت زیادہ دونوں طرفوں سے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، اور زیادہ تر علماء کی رائے جو ہے معتبر متحقق علماء جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک دوسری بات جس میں آپ نے شاید سنی ہوگی، جس پہ مزید علماء کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر علماء نے ساری صدیوں میں لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا ان کا وصال ہو چکا ہے؟ یہ چیز بھی جو ہے یہ علماء کے ہاں اس کے اوپر بڑی تفصیلی آراء جو ہیں یہ علماء کی موجود ہیں، اور بڑی بڑی طویل بحثیں جو ہیں یہ اس کے اوپر کتب کے اندر اہل علم نے فرمائی ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات کا پانی پی لیا ہوا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی زندگی جو ہے وہ عطا فرما دی ہوئی۔ بعض کی تو یہ رائے ہے، اور دیگر کئی علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو کہ اولاد میں سے تھے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور کم و بیش 8 یا 9 واسطوں کے ساتھ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ متحقق معتبر اور ریسرچ اسکالرز جو ہیں اہل علم موجودہ دور کے، ان کی یہ رائے ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو ہیں ان کا وصال ہو چکا ہوا۔ ایک رائے جو بہت علمی اور معتبر رائے ہے، جس کا میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کثیر تعداد میں اولیاء کرام جو ہیں ان کے واقعات، ان کے مشاہدات، ان کے مکاشفات اور ان کے بہت سارے اذکار میں سے انہوں نے یہ ذکر کیے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ اولیاء کرام کی ملاقات کے درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ کتب کے اندر موجود ہیں کہ آپ اولیاء کرام کو اپنی ملاقات عطا فرماتے ہیں، ان کو فیض سے نوازتے ہیں، ان کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ آیا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اب بھی موجود ہیں یا ان کا وصال ہو چکا ہوا۔
بڑی بڑی طویل ابحاث جن لوگوں نے اس معاملہ میں کی ہیں، بہت زیادہ جنہوں نے معاملات پر لکھا ہے، ان عظیم مفسرین کی رائے بھی ایک جگہ پہ آ کے جس آخری اور فائنل اور حتمی رائے کا وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی، بولیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی ان عظیم لوگوں میں سے ہوئے ہیں جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر عظیم جو ہیں وہ رہنما ہیں، اور انڈو پاک کے اندر، پاکستان اور انڈیا کے اندر وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی پہچان ہے، اور ایسے مجدد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کہ جن کو 1000 سال کا مجدد تسلیم کیا گیا ہے، 1000 سال، ایسے عظیم اولیاء میں سے اور ان عظیم علماء میں سے آپ کا نام ہے۔ حضور الشیخ مجدد الفسانی، حضور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی شخص نے یہی مسئلہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں یا ان کا وصال ہو چکا ہوا ہے؟ اور حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو دور ہے وہ آج سے کم و بیش 500 سال پہلے کا دور ہے، کم و بیش 971 ہجری یہ آپ کی پیدائش مبارک کا سال ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کم و بیش 500 سال، پونے 500 سال کا عرصہ اس بات کو ہو چکا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا حضور کہ یہ بتلائیے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کا وصال ہو چکا ہوا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی نے اس کویسچن کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ انکشاف مجھ پر کیا جائے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کا وصال ہو چکا ہوا۔ جب یہ دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے خود ان سے یہ کویسچن کر دیا، میں کہ حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندوں میں سے ہیں یا ان لوگوں میں سے ہیں جو اس دنیا سے وصال کر کے جا چکے ہوئے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے یہ سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے فرمایا نہیں، میرا اور حضرت الیاس کا ہم کا وصال ہو چکا ہوا ہے، ہم اس دنیا سے وفات پا کے جا چکے ہوئے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قوت و طاقت عطا فرما دی ہے کہ ہم جب چاہیں ہماری روحیں جو ہیں وہ اجسام کی شکل میں متشکل ہو سکتی ہیں، جب چاہیں ہم روح سے جسم کی شکل میں آ سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا فرما دی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اذن فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم جو لوگ راستہ بھول جاتے ہیں انہیں راستے کی خبر دیتے ہیں، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں، جو لوگ حق سے دور ہوتے ہیں انہیں حق کے قریب کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نسبت کا حصول چاہیے ہوتا ہے، ہم انہیں کسی نہ کسی نسبت کا حصول عطا فرماتے ہیں، اور اولیاء میں سے دنیا میں سے جو سب سے بڑا ولی اور قطب مدار ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ حضور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ جو فرمان علی شان ہے اس کے اوپر آ کے اکثر علماء متفق ہوئے ہیں کہ حضور سیدنا خضر علیہ السلام کا دنیا سے وصال ہو چکا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کریم نے آپ کو ایسی قوت و شان عطا فرمائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوتا ہے ان کی روح جسم میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد، رہنمائی اور ان کی مدد فرماتی ہے۔
ایک تو یہ بات، اس سے آپ سمجھ گئے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ علم لدنی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ اس مقام پر کل ہم نے بات جو ہے وہ ختم کی تھی سورہ الکہف کی آیت پاک کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، فرمایا اور ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی سکھا دیا تھا، یعنی اپنی طرف سے خاص علم ہم نے انہیں عطا فرما دیا۔ انبیاء کرام، ملائکہ، فرشتے اور بہت سے اولیاء کرام، ان کے لیے علم لدنی جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہ بات آپ نے عقائد کے طور پر یاد رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، انبیاء کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، اور انبیاء کے وسیلے سے کئی اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ علم لدنی کی اگر آپ عام تعریف کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ علم کی جو ہیں وہ دو اقسام ہیں۔ ایک علم جو ہے اس کو علم تشریعی کہتے ہیں، اور ایک کو علم تکوین کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں تو یہ چونکہ اس میں بیسکلی یہ بات سمجھنے والی ہے، تو کبھی کبھی مشکل بات کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھا جائے تو بندہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ علم تشریعی یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ یہ ایسا علم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جس علم کا پابند کیا ہے، ہر انسان کو جس علم کا پابند کیا ہے، اس کو علم شریعت یا علم تشریعی کہتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اس کو ایک مانیں، وہ اس کو کیا کریں؟ ایک مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو رمضان کے روزوں کا پابند فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے امیر مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا پابند فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں میں سے امیر مسلمانوں کو حج کرنے کا زندگی میں 1 مرتبہ پابند فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو روک دیا ہوا ہے، کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ غیبت نہیں کریں گے، وہ ناجائز قتل نہیں کریں گے۔ اس طرح کے سارے احکام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، یعنی وہ حکم، اب بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں، وہ حکم جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پابند کیا ہے، ان سارے احکام کو کہتے ہیں کہ یہ علم کی وہ قسم ہے جس کو علم تشریع کہتے ہیں۔ کیا بولیے؟ علم تشریع، آسان الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا علم ہے۔ یہ کیا بولیے؟ یہ شریعت کا علم ہے کہ ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مکلف کرتا ہے، پابند کرتا ہے، ان احکام پہ عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ایک علم کی یہ قسم ہے۔ دوسرا علم ہے اس کو کہتے ہیں علم تکوین۔ کیا بولیے؟ علم تکوین۔ علم تکوین یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو عام کسی کو عطا فرماتا ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اس علم پہ ہر شخص کو مطلع فرماتا ہے۔
اور نہ ہی اس علم کا حصول ہر بندے کے لیے لازم ہے. اس علم کا حاصل کرنا ہر بندے کے لیے لازم بھی نہیں ہے. اس کو تکوین کہتے ہیں. تکوین کے امور کون سے ہیں کہ مثلا اچانک کسی جگہ پہ قدرتی آفات کا آ جانا, لوگ بالکل آرام سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک زلزلہ آ گیا, بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئی. لوگ بڑے اپنے اہتمام سے اپنے اپنے سٹائل کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, اچانک سمندر کی لہر اٹھی, اس نے شہروں کے شہر غرق کر کے رکھ دی. یہ تکوین کا علم ہے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر مہربانی فرما دے, اچانک کوئی قدرتی آفت آ جائے, کوئی قدرتی نعمت آ جائے, کوئی فصلیں بڑھیں یا فصلیں بیکار ہو جائیں, موسموں کا تغیر و تبدل, زمین کا تغیر و تبدل, یہ اس کے اندر جو چینجنگز آتی ہیں, جو موسم کے اندر تبدیلیاں ہیں, جو زمین کے اندر تبدیلیاں ہیں, یہ جو دن اور رات کا آنا اور جانا ہے, یہ جو موسموں کا بدلنا ہے, یہ سارا اس کا تکوین ہے. اور یہ تکوین کا علم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک بعض اوقات علم شریعت کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو علم تکوین بھی عطا فرما دیتا ہے. بولیے, بعض لوگوں کو علم تکوین بھی عطا فرما دیتا ہے. ایک مثال میں جس عرض کرتا ہوں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے دنوں میں حضور بدر کے میدان میں ہیں. ابھی بدر کی لڑائی نہیں ہوئی, ایک دن باقی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر بدر کے میدان میں باہر نکلے. مختلف جگہوں پر حضور نے اشارہ کیا, جنگ ابھی دوسرے دن ہونی ہے. ایک دن پہلے حضور بدر کے میدان میں نکلے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مختلف جگہوں پہ اشارہ کر کے فرما رہے ہیں, کل اس جگہ پہ ابو جہل گرا ہوا تڑپ رہا ہوگا. حضور ایک دن پہلے ارشاد فرما رہے ہیں, کل یہ جگہ ہے, اس جگہ پہ فلاں مکی سردار جو ہے کل اس کی لاش اس جگہ پہ گرے گی. ابھی جنگ ہوئی؟ بولیے, ابھی جنگ ہوئی نہیں, ابھی وہ زندہ سلامت موجود ہے بدر کے میدان میں. حضور نے کئی کافر سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے, کل اس مقام پہ فلاں شخص کی لاش تڑپے گی, یہ وہ جگہ ہے, کل فلاں شخص اس مقام پہ گر کے تڑپ رہا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے ایک دن پہلے ہمیں جو اطلاع دی تھی, خدا کی عزت کی قسم دوسرے دن کافر سردار اس جگہ سے ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے, اسی جگہ پر گر کے وہ مر گئے تھے. یہ علم تکوین ہے کہ ایسے امور کے جو آئندہ پیش آنے والے ہوں یا ان کے اندر چھپی ہوئی جو حکمتیں موجود ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم بھی بعض لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے. اچھا, یہ جو علم ہے, یہ دونوں علوم ان کی آگے ملنے کے دو ذریعے ہیں. ایک ذریعہ ہے کہ جو انسان کو یہ سارا علم, اب یہ بات اس سے بھی بڑھ کے توجہ کے ساتھ سمجھے, ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان کو علم ہوا اللہ ایک ہے, مگر اس کو یہ علم کسی انسان کے ذریعے سے پہنچا. بولیے, پہنچا یا نہ پہنچا؟ خدا کتنے ہیں؟ بولیے, کتنے ہیں؟ ہمیں یہ علم کہاں سے ہوا؟ ہمیں ہمارے والدین نے بتایا, یا ہمارے اساتذہ نے بتایا, یا ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ علم بتایا کہ اللہ ایک ہے. اس سے آگے چلیے, نمازیں کتنی ہیں؟ یہ علم کہاں سے ہوا؟ یا والدین نے بتایا, یا اساتذہ نے بتایا, یا پیر و مرشد نے بتایا. نمازیں 5, روزے 1 ماہ کے, زکوٰۃ فرض, حج فرض, ماں باپ کی خدمت, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا, گلے سے بچنا, بدکاریوں سے بچنا, شرابوں سے بچنا, سود سے بچنا, ڈاکے سے بچنا, چوری سے بچنا, یہ سارا علم جو ہے اس کے ملنے کے دو طریق ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو انسان سے علم ملے, انسان کو انسان سے علم ملے, وہ انسان والدین ہوں, وہ انسان اساتذہ کرام ہوں, وہ انسان پیر و مرشد ہوں, وہ انسان کوئی بھی بندہ ہو. یہ جو انسان کو انسان سے علم ملتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ علم کسبی ہے. یہ علم کیا ہے؟ علم کسبی ہے, یعنی یہ کسب کے ذریعے کوشش کر کے محنت کر کے حاصل کیا گیا. اگر علم تو یہی ہو کہ اللہ ایک ہے مگر کسی کے پاس جا کے نہ ملے,
اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ علم یہی ہو کہ نمازیں 5 ہیں مگر کسی کے پاس جا کے نہ علم ہو. علم یہی ہے کہ رمضان کو روزہ فرض ہے مگر اس علم کے لیے کسی کے پاس جانا نہ پڑے، یعنی کسی انسان کے ذریعے سے نہ ملا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم جو براہ راست اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کو بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کو بتاتے تھے کہ قیامت آئے گی، جو موسیٰ ساری کائنات کو بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد تم زندہ کیا جاؤ گے، ہم نے تو سارا علم اساتذہ سے لیا، کتابوں سے لیا، اپنے پیر و مرشد سے لیا، اپنے والدین سے لیا. سو انسان نے انسان سے علم کو پایا، مگر علم کا وہ ذریعہ جس میں انسان کی مداخلت کوئی نہ ہو اور علم وہی ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے براہ راست عطا فرما دے، اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے. وہ علم لدنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی واسطے کے بغیر براہ راست اپنے فضل اور کرم سے کسی کو عطا فرما دیتا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی علم لدنی کے مالک تھے، یاد رکھ لیں. بات میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی علم لدنی کے مالک تھے، اور علم لدنی رکھتے تھے اس لیے کہ سارے انبیاء علم لدنی رکھتے ہیں، مگر اس علم لدنی کی کیفیت علم تشریعی کی تھی. اس کی کیفیت علم تشریعی اور علم شریعت کی تھی، مگر وہ بھی علم لدنی تھا. اور حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی علم لدنی رکھتے تھے، مگر ان کا علم لدنی جو ہے وہ علم تکوینی کے متعلق تھا. اب آپ کو تکوین اور تشریعی کی سمجھ آ گئی؟ بولی آ گئی ہے کہ علم تکوینی یہ ایک الگ علم ہوتا ہے، جس سے ہمیں نے بتایا کہ قدرتی آفات کا آ جانا، قدرتی انعامات کا یکدم ظہور میں آ جانا، موت و حیات کا، صحت و بیماری کا پتہ چل جانا، یہ بھی علم ہے. اور یہ بھی علم لدنی کی طریق سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس کو علم تکوینی کہتے ہیں، پہلے کو علم تشریعی کہتے ہیں. سو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم لدنی رکھتے تھے، مگر وہ علم تشریعی کی قسم کا تھا. اور حضرت خضر علیہ السلام بھی علم لدنی رکھتے تھے، مگر وہ علم جو ہے وہ علم تکوینی کی قسم کا تھا، مگر وہ علم تکوینی کی قسم کا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا، آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے. تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اب جو واقعہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو عرض کیا تھا وہ جہاں پہ ختم ہوا، اب وہاں سے آگے واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا، حل اتبعک، آیا میں آپ کی پیروی کر لوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ علی ان تعلمنی، اس وجہ سے کہ آپ مجھے سکھا دیں، مما علمت رشدا، وہ علم جس کی وہ رشد و ہدایت کا وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اب حضرت موسیٰ جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے، تشریف لائے آپ کے پاس، حضرت خضر کے پاس. اب یہ مقام جو ہے یہ قرآن مجید کا بڑا خاص مقام ہے، اس کے اوپر علماء نے بہت جو ہے وہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے. ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لانے والا حضرت خضر کے پاس وہ کون ہے؟ کون سے نبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تشریف لائے جن کے پاس وہ بھی نبی ہیں، مگر ان کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ علم تکوین کے معاملہ سے ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، تشریف لائے حضرت خضر کے پاس، جب آئے حضرت موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے جو ان کو آ کے کہا وہ کہنا نہیں ہے خالی، مفسرین فرماتے ہیں وہ عرض کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ عرض کرنا ہے.
اب یہ اس مقام پر یہ بڑا پرلطف ایک بات ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقام و مرتبہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ وہ ہیں جو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، جو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے پاس عصا اور سٹک ایسی ہے جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن جاتی ہے، پھر پکڑتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ وہ اپنے سٹک کو پتھر پر بھی اگر ماریں تو پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور ایسے معجزات والے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو بازو کے نیچے رکھ کے جب باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اس قدر معجزات کا حامل پیغمبر، علماء نے فرمایا جب حضرت خضر کے پاس آئے تو ان سے چونکہ علم سیکھنا تھا، ان سے علم سیکھنا تھا، ان سے چونکہ کچھ لینا تھا، ان سے فیض لینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ سے بڑے علماء بھی، اہل علم بھی ہم نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان سے چونکہ اب علم کو لینا تھا تو حضرت موسیٰ اپنی ساری جلالت القدر کے باوجود، اپنی ان ساری عزت و عظمتوں کے باوجود جب حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے مقام و مرتبہ کو نہ دیکھا، بلکہ کہتے ہیں حل اتبعوک کا، کیا حضرت خضر کو یہ کہتے ہیں کہ اے جناب خضر کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یہ ریکویسٹ ہے، یہ کہا ہے بولیے، یہ ریکویسٹ، حل اتبعوک کا، کیا میں آپ کی پیروی میں آ سکتا ہوں؟ کیا میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے اس رشد و ہدایت کا وہ علم عطا فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا ہوا ہے۔ حل اتبعوک الی ان تعلمنی، کیا میں آپ کے ساتھ، یعنی اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے حضرت خضر کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں، پہلا جملہ یہ نہیں ہے، پہلا جملہ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ آگے پہلی بات جو کرتے ہیں پہلی بات یہ کرتے ہیں، آپ آگے عرض کرتے ہیں حل اتبعوک کا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ کیا پہلا جملہ، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں کہ آپ مجھے علم سکھا دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جو پہلی بات عرض کرتے ہیں وہ یہ عرض کریں حل اتبعوک کا، اے جناب خضر کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عظیم منصب کے باوجود حضرت خضر سے علم بعد میں سیکھا ہے، ادب پہلے کیا ہے۔ یہ مفسرین نے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اگر علم اور ادب میں سے آپ دونوں کی کریں نا کہ پہلی چیز کون سی لازم ہے، سو جہاں سے علم لینا ہو وہاں کا ادب پہلے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، یعنی ان حل اتبعوک کا، اس سے یہ بات سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ادب کر کے دکھایا۔ پہلے کیا کیا بولیے؟ پہلے کیا کیا؟ ادب کیا۔ سو ادب کیا تو علم کی بات بعد میں کی کہ آپ مجھے یہ بات سکھا دیں، آپ مجھے یہ نالج دیں، آپ مجھے یہ علم دیں، وہ بات بعد میں کی ہے، مگر پہلے ادب کر کے دکھایا کہ جہاں سے علم دین لینا ہو اس جگہ کا پہلے ادب سیکھ لو۔ پہلے کیا کرو؟ ادب سیکھ لو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد۔ آپ نے شیطان کے واقعہ میں بھی سنا، شیطان کے پاس علم کی کمی، بولیے علم کی کمی نہ تھی۔ کس چیز کی کمی تھی؟ ادب و احترام کی کمی تھی۔ ادب نہ تھا بارگاہ رسالت کا، بارگاہ نبوت کا ادب نہ تھا۔ سو ادب نہ تھا تو علم کام نہ آیا، ادب نہ تھا تو علم کام نہ آیا۔ اس لیے آج بھی جو لوگ اس کتاب سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، یا اس کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو کتب احادیث کہتے ہیں، تو یاد رکھ لو یہ عبارات علم بعد میں دیں گی، پہلے دربار مصطفیٰ کا ادب سیکھنا ہوگا کہ حضور کے در کا ادب کیا ہے، حضور کے در کا احترام کیا ہے،
حضور کے در اقدس کی جو ہے وہ عزت و احترام کس طرح کرتے ہیں اور حضور کی عزت و احترام پہ کس طرح اپنی جان و مال قربان کر دیتے ہیں۔ ادب پہلے ہوگا، علم جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ یہ طریق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جس سے علم پانا چاہتے ہو اس کا ادب پہلے کرو، ادب ہوگا تو علم آ جائے گا۔ ادروائز بڑے بڑے لوگ اسی قرآن کی تفسیر کے اندر آ کے تو گمراہی کا شکار ہو گئے۔ کیوں کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں جانتے تھے، ان کو خبر نہیں حضور کے والدین کا ادب و احترام کیا چیز ہے، حضور کے اصحاب کا، حضور کی اولاد کا ادب و احترام کیا چیز ہے۔ مگر علم کی عبارات بڑی پڑھتے تھے لوگ، آج بھی لوگ بڑے پڑھنے والے ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امر سے جو بات سب سے پہلے مولا کریم نے ظاہر کی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں، پہلی بات یہ کہتے ہیں حل اتبعک کا، کیا میں آپ کی پیروی کر لوں، کیا میں آپ کی پیروی میں آ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا مجھے بھی اس علم میں سے تھوڑا سا سکھائیں جو علم رشد و ہدایت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ غنی۔ حضرت خضر جواب دیتے ہیں قال انک لن تستطیع معی الصبر۔ اب حضرت خضر کا وہ علم تکوینی جو تھا وہ بولا۔ حضرت خضر بولے، آپ نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبر، جناب موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے حضرت خضر علیہ السلام۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے جناب موسیٰ، آپ تشریف تو لے آئے ہیں اور آپ میرے ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں، میری پیروی بھی کرنا چاہتے ہیں، میرے سے وہ علم سیکھنا بھی چاہتے ہیں، مگر ایک بات میں آپ کو پہلے بتائے دیتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرما دیا ہے، شاید آپ اس علم کو جاننے والے نہیں ہیں، اور جو آپ کو عطا فرما دیا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک دوسرے کو ملے تو حضرت خضر نے کہا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو میں نہیں جانتا، مگر جو اللہ کریم نے مجھے علم عطا فرمایا شاید آپ بھی اس کو نہ جاننے والے ہوں، اس لیے کہا قال انک لن تستطیع معی صبر، کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکیں گے۔ آگے خود حضرت خضر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ساتھ ہی حضرت خضر نے فرمایا بکیف تصبر علی ما تحیط بہ خبرا، آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جس بات کو آپ اپنے احاطہ علم میں نہیں لائے ہوں گے، یعنی جس بات کو آپ کا علم احاطہ نہیں آلریڈی کر پا رہا تو آپ اس بات پر کیسے صبر کریں گے؟ یہ تو فطری ساری چیز ہے کہ آپ کا صبر کرنا میرے ساتھ مشکل ہو جائے گا۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بھی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت خضر نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو سنیے، قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں، فإن اتبعتنی، آپ میرے ساتھ رہیں، میری اتباع میں آ جائیں، میری پیروی میں آ جائیں، فلا تسألنی عن شیء، مگر مجھ پر کسی چیز کا سوال نہ کریں، مجھ پر کسی چیز کا سوال نہ کریں، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود اس چیز کا آپ سے ذکر نہ کر دوں، حتیٰ کہ میں خود اس چیز کا آپ سے ذکر نہ کروں، اتنی دیر تک آپ مجھ سے سوال نہ کریں، میرے اوپر بار بار پشمول نہ کریں کہ جو بھی میں کروں آپ کے سامنے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو، میں جو کچھ بھی کروں
آپ اس کا ذکر جو ہے جب تک میں خود ذکر نہ کروں آپ مجھ پر سوال نہ کریں، جب تک میں خود نہ ذکر کروں آپ مجھ پر سوال نہ کریں۔ مفسرین نے اس مقام پر بھی لکھا ہے کہ یہ آداب علم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کسی واقعہ کا بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ امت مصطفیٰ اس سے سیکھ سکے، ادروائز تو واقعہ کے بیان کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک استاد، اگر کسی آپ استاد سے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں نا، علم دین کہیں سے حاصل کر رہے ہیں، تو جب تک استاد کسی چیز کی خود وضاحت نہ کر دے اتنی دیر تک سوال بھی نہ کرو۔ یہ علم کے آداب میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ شروع ہوا ہے مثلا درمیان میں، تو مسئلہ استاد صاحب جو وہ بیان کر رہے ہیں، پیر و مرشد بیان کر رہے ہیں، تو درمیان میں ہاتھ کھڑا کر دیا یا ایتھوں ہی سانو ضرور دسے ہو، یہ علم کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ اس مقام پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تک متعلقہ موضوع کمپلیٹ نہ ہو جائے، جب تک متعلقہ بات ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں کویسچن آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے استاد یا پیر و مرشد کی زبان سے اس کے بعد بیان کروا دے جو کہ ابھی آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ بس آپ صبر کریں، تھوڑی دیر کیا کریں، صبر کریں، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑیں۔ جو طالب علم ہوتا ہے، جو علم کا طالب ہوتا ہے، اس کو اس مقام پر جو نصیحت قرآنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبر کا دامن پکڑ کے رکھے، بے صبری میں کبھی نہ آئے۔ ایسا نہیں کہ استاد نے پیر و مرشد نے ایک مسئلہ شروع کیا تو درمیان میں ہاتھ کر جی اس بات کی درمیان سے سمجھ نہیں، جب تک وہ بات مکمل نہیں ہو جاتی تب تک صبر کرے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں جو کویسچن آیا ہو اس چیز کا جواب جو ہے اس کو اسی گفتگو کے اندر پھر مل سکتا ہو اور اس کو مل جائے، اور ایسا میرے خیال میں کئی مرتبہ ہو جاتا ہے۔ بندہ شاگرد مرید وہ بے صبری سے سوال کر دیتا ہے، لیکن اگر صبر کرے تو وہی بات جو اس کے ذہن میں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شیخ، پیر مرشد اور استاد کی زبان سے ادا کروا دیتا ہے۔ یہ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے، قال فإن اتبعتنی، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، فلا تسألنی عن شیء، مگر میرے اوپر کوئی سپشمل نہ کریں، میرے اوپر کوئی کویسچن نہ کریں، میرے اوپر کوئی سوال نہ کریں، حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود اس بات کا آپ سے ذکر نہ کر گزروں، حتیٰ کہ میں خود اس بات کا آپ سے ذکر نہ کر گزروں، اس سے پہلے آپ مجھ سے ذکر نہ کریں، سوال نہ کریں آپ مجھ پر کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس وجہ سے کر رہا ہوں، اس بات کا میرے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کریں۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یہ تلقین بھی کر دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانطلقا، بس وہ دونوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور واقعہ کا آگے جو ہے وہ بیان موجود ہے جس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ذکر جو ہے وہ آئندہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔